اس لیے اللہ بار بار اپنی ملاقات کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ مجھ سے ملنا ہے، مجھ سے ملنا ہے۔ اور خدا کا حقیقی خوف اس آدمی میں پیدا ہوتا ہے، یہ فکرہ غور سے سنو، خدا کا حقیقی خوف دل میں پیدا ہوتا ہے اس وقت جب آپ کو کوئی گالیاں دیتا ہے، آپ کا حق برباد کرتا ہے، آپ کے ساتھ برائی کرتا ہے، مگر اس کے بارے میں جس نے آپ کو اشتعال، غصہ، ظلم کیا تھا، آپ کو کبھی اس کے مقابلے میں آنا پڑتا ہے، تو وہ آپ کے بارے میں اللہ سے نہیں ڈرتا، لیکن اس کے بارے میں کچھ کہنے سے، فیصلہ کرنے سے آپ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ بس کہتا ہے گالی دی تھی، قتل کر دو۔ اس کے بعد مقدمہ آتا ہے، اچھا مجھے گالیاں دیتا رہا ہے، کہتا ہے نہیں، گالی کی سزا اور ہے، قتل اللہ نے بہت بڑی چیز سزا دی ہے، قتل نہیں کرنا۔ نہ، اس نے آپ کی زمین پہ قبضہ کیا تھا، آج اس کا بیٹا جیل میں ہے، وہ کہتا ہے بدترین سلوک کرو۔ نہیں بھائی نہیں، میری زمین پہ قبضہ کیا، وہ میرا اس کا معاملہ ہے، اس کی اولاد نے نہیں کیا، نہ کرو۔ جو شخص آپ کے ساتھ برائی کرتا ہے جب آپ کے قابو میں آتا ہے تو آپ اس کے بارے میں اللہ سے ڈریں، یہ ہے تقویٰ، اور یہ ہے جو خدا چاہتا ہے۔ اور جب معاملہ اس کے برعکس ہو جائے کہ اس کا جرم تو ایک جملے کا ہے اور یہ 10 جملے آگے سے اسے سنا رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کے دل میں خدا کا خوف نہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا تھا، نماز میں بار بار کبھی کھجلی کرتا تھا، کبھی داڑھی پہ ہاتھ پھیرتا تھا، کبھی کوئی اور حرکت، کبھی کوئی اور حرکت۔ آپ کے ساتھ کبھی کوئی ایسا نمازی کھڑا ہو نا تو آپ کو سبق حاصل ہو جائے کہ یار ایک منٹ کے لیے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے تصور کو یہ قائم نہیں رہنے دیتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا، دیکھتے رہے، اور پھر فرمایا اگر اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف اور احساس اسے ہوتا تو اس طرح نماز کو برباد نہ کرتا۔